کچھ نہیں، پھر بھی کچھ نہیں۔ تو اس لیے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا، اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنے منعم کا شکر گزار رہنا، یہ ہماری گھٹی میں ہے، ہماری تعلیم میں ہے، ہماری شریعت کی تعلیم میں، کہ اپنے اللہ کے ہم احسان مند رہیں، اپنے مولا کا ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر ہم اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کرتے تو گویا کہ ہم اس سٹیج پر ہیں کہ جس پر ہم سے جانور بھی بہتر ہے، جس پر ہم سے جانور بھی بہتر ہے۔ تو اس لیے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اپنے اللہ کی نعمتوں کے شکر گزاری میں رہنا، یہ ہماری ایک طبیعت ثانیہ ہونی چاہیے، ہماری ایک طبیعت ثانیہ ہونی چاہیے کہ انسان کے مزاج میں ہو، اس کی زبان سے نکلے۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جب کھانا بھی کھاتے تھے تو ایک ایک لقمے کے ساتھ الحمدللہ کہتے تھے۔ ہمیں تو آپ علیہ السلام نے کیا تعلیم دی کہ آپ کیا کرو، جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کرو، اللہ کا نام لو، اور کھا چکو تو الحمدللہ کرو، اللہ کی تعریف کرو، شکر ادا کرو۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر لقمے، ہر گھونٹ، ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کریں، تب بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ چاہ جائے کہ بندہ ان سب کے باوجود کبھی اللہ کے شکر کی طرف توجہ ہی نہ دے، کبھی اس کا ذہن ہی نہ جائے کہ میں اپنے مالک کا شکر گزار بنوں، کبھی وہ سوچے ہی نہیں کہ مجھ پر مالک نے کتنی نعمتیں کر رکھی ہیں، کبھی وہ نعمتوں کو نعمتیں ہی نہ سمجھے، ہمیشہ وہ نیگیٹو ہی چلے، ہمیشہ وہ منفی چلے، ہمیشہ وہ مائنس سے چلے، ہمیشہ اس کی سوچ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہی جائے جو اس کے پاس نہیں ہے، ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھے نہیں جو پاس موجود ہے۔ اور ناشکری اسی سے آتی ہے کہ جو بندے کے پاس ہے اس کو نہ دیکھے اور جو دوسرے کے پاس ہے اس کو دیکھے۔ جب اپنے پاس نہیں دیکھا جو چیزیں ہیں اور دوسرے کے پاس دیکھا جو چیزیں ہیں تو اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ اور عام طور پر جو بندے کے پاس چیز ہوتی ہے اس کو کم سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے، دوسرے کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب انسان مزاج بنا لے گا کہ میں نے تو بس، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ زندگی کے گزارنے کے لیے چیزیں ہی نہیں ہیں، یا میرے پاس تو فلاں چیز بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو اس کے مزاج میں ناشکری پیدا ہو۔ اور اگر کوئی شکر کرنے پہ آئے تو اس کو لگے گا، اسی لیے قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، لا تحصوها، گن نہیں سکتے۔ اور جو تکالیف ہیں، ہماری تکالیفیں وہ کتنی ہیں، ہم اپنی جو پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو غم ہیں، جو ہماری ٹینشن ہے وہ کتنی ہیں، ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ میرا چلو روٹی کا مسئلہ ہے، کپڑے کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، میرا بجلی کا مسئلہ ہے، یا بیماری کا مسئلہ ہے، اولاد، چند ایک مسائل ہیں جن کو ہم گنتی میں لا سکتے ہیں، لیکن مالک کیا فرما رہے ہیں کہ نعمتیں اتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، انکاؤنٹیبل ہے، گن سکتے نہیں، لا تحصوها، تم گن ہی نہیں سکتے۔ اور ہم اپنے پاؤں کے ناخن سے شروع کریں اور سر کے بالوں تک چلے جائیں کہ ہر نعمت کتنی انمول ہے، بالوں سے شروع کر دیں کہ بال کتنی بڑی نعمت ہے، ہماری کھال کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہماری آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، ہمارے جو ہے وہ بھویں، ہماری آبروئیں، ہماری جو ہے وہ چہرہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہماری زبان، ہمارے دانت، ایون کہ ہمارے منہ کا لعاب، ہمارا تھوک، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے سانس کا آنا جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارا کھانا کھانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہضم ہو جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہماری صحت کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے پاؤں کا چلنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارا اٹھ کر خود سے بغیر سہارے کے بیٹھ جانا، یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے، بغیر سہارے کے کھڑے ہو جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بغیر آلے کے نظر آنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بغیر آلے کے سننا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایک ایک نعمت، ہماری زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے، فراغت کتنی بڑی نعمت ہے، حلال روزی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کو سجدے کرنے کی توفیق مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے، دعا کی توفیق مل جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، بیٹے کتنی بڑی نعمت ہیں، بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ہے، رشتہ داری کتنی بڑی نعمت ہے، بہن بھائی کتنی بڑی نعمت ہے، اور باقی جو ہے اعزا اقارب کتنی بڑی نعمت ہے، ہم گن نہیں سکتے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، ملک کتنی بڑی نعمت ہے، گھر کتنی بڑی نعمت ہے، بیوی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم نہیں گن سکتے۔ اللہ نے عزت دے رکھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، روزی کا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس گھر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہے، گھر اپنا ہے، سواری ہے یا رسول اللہ جی ہے، بیوی ہے جی یا رسول اللہ بیوی بھی ہے۔ فرمایا انت من الملوک، آپ تو پھر بادشاہ ہو، آپ تو بادشاہ ہو، گھر اپنا ہے، سواری اپنی ہے، بیگم ہے، سارا کچھ ہے، تم بادشاہ ہو۔ ہمیں سے ہر بندہ غور کرے، سارے بادشاہ ہیں، اللہ نے کیسی بادشاہوں والی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ گرمی میں ٹھنڈا پانی اللہ عطا فرما دیتے ہیں، سردیوں میں گرم لباس عطا کر دیتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پینے، نہانے، غسل کرنے کو مل جاتا ہے، صاف شفاف پانی میسر ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کھانے کو 2 لقمے مل جاتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو گننے پہ آئیں تو ہمارے پاس نعمتوں کا کاؤنٹ ہے ہی نہیں ہے، ہمارے سارے جو ہے وہ گنتیاں فیل ہو جائیں لیکن ہماری نعمتیں ختم نہ ہو۔ یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، جو باطنی نعمت ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہماری باطنی نعمتوں کے لیے کتنی اسپیشلائزیشن ہے، کتنے اسپیشلسٹ ہیں، کتنی تعلیمات ہیں، کتنے ماہر ہیں جو صرف کس لیے ہماری باطنی بیماریوں کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے، ہماری باطنی جو آرگنز ہیں ان کے پہچان کے لیے، ان کے علاج کے لیے کتنی میڈیسن ہے، کتنی چیزیں دریافت کرنے میں ابھی تک وہ مکمل اس پر جو ہے وہ اس کی پہنچ کو نہیں پہنچ سکی۔ بڑے بڑے ماہر ہیں۔ ہمارا دل کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک دل، ایک ایک حصہ اس کا ایک ایک اسپیشلسٹ ہے، ایک ایک حصے کا الگ ماہر ہے، ایک ایک جز کا الگ ماہر ہے، دل کا الگ ہے، اس میں کئی کیٹیگری ہیں، کوئی فزیشین ہے، کوئی سرجن ہے۔ ہماری جو آنتیں ہیں اس کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں، ہمارا پیٹ ہے اس کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں، ہمارے لیور ہیں، ہمارے لنگز ہیں، ہمارے جو وہ کڈنی ہے، جتنے اعضاء ہیں الگ الگ اسپیشلسٹ ہیں، الگ الگ ماہرین ہیں، ایک ایک عضو کے کتنے ڈاکٹر ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہمارے اندر جو چلنے والی رگیں ہیں، سانس کی نالیاں ہیں، خون کی نالیاں ہیں، ہمارے اندر جو خون کی سرکولیشن ہے، خون کی گردش ہے، پورے جسم کے اندر وہ چل رہا ہے، ہمیں تو علم بھی نہیں ہے یہ نظام چل کیسے رہا ہے، اور نہ اس کو کوئی چلا سکتا ہے۔ جب تک یہ سسٹم خود چلتا رہتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم دوڑیں، ہم بھاگیں، ہم ویٹ اٹھائیں، ہم جو ہے وہ جو مرضی کریں، جو مرضی کھائیں، جو مرضی پئیں، سب قابل ہضم ہے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارے کسی عضو میں مسئلہ آتا ہے، خدا نہ خواستہ دل میں مسئلہ آ گیا، خدا نہ خواستہ کڈنی میں مسئلہ آ گیا، خدا نہ خواستہ گردے میں مسئلہ آ گیا، خدا نہ خواستہ ہمارے پھیپھڑوں میں مسئلہ آ گیا، خدا نہ خواستہ لیور میں مسئلہ آ گیا، پھر دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو نیچرل ایک فطرتی اللہ نے نعمت دے رکھی تھی کتنی بڑی تھی۔ اب جب ڈاکٹر نے کہا آپ نے چکنائی نہیں کھانی، اب جب ڈاکٹر نے کہا آپ نے نمک نہیں کھانا، اب جب ڈاکٹر نے کہا آپ نے زیادہ میٹھا نہیں کھانا، اب جب ڈاکٹر نے کہا آپ نے جو ہے وہ فلاں مرچ مسالہ اسپائسی نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، اب پتہ چلا جو مالک کی دی ہوئی نعمت تھی وہ کتنی بڑی تھی۔ کوئی ٹیبلٹ نہیں، کوئی گولی نہیں، کوئی انجیکشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو آیا کھاؤ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جیسے ہی تھوڑا سا سسٹم گڑبڑ ہوا، اب ہمیں اس سسٹم کو چلانے کے لیے جو الٹرنیٹ ڈاکٹر نے دیا، جو آپریشن کیا، جو نالی رکھی، جو اور کوئی چیز رکھی، جو اس کا بائی پاس کیا، جو کچھ اور مسائل ہوئے، اب ڈاکٹر نے اتنی لمبی فہرست پکڑائی، آپ یہ بھی نہیں کھائیں گے، یہ بھی نہیں کھائیں گے، یہ بھی نہیں کھائیں گے، پوری زندگی کے لیے آپ کا یہ بند ہے۔ آپ کی یہ میڈیسن کی ایک فہرست ہے، پوری زندگی آپ نے یہ کھانی ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا کام۔ یہ کب پتہ چلا؟ جب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، مگر ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کیسے چل رہے۔ تو باطنی نعمت، باطنی جو اعضاء ہیں وہ تو ہمیں ہمارے علم میں نہیں، کتنی ہماری جو اندر رگیں ہیں، ہماری جو نالیاں ہیں، کتنے لمبا ان کی، کتنی ان کی لینتھ ہے، کتنا اندر ان کا پھیلاؤ ہے،
دل جو اندر پمپ کر رہا ہے اگر یہ باہر آ جائے، اس کی آواز ہمیں سنائی دینا شروع کر دے تو ہم تو زندہ نہ رہ سکیں، اس کی آواز برداشت نہ کر سکیں. اور جس انداز سے پمپ کرتا ہے اگر یہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے تو ہم اپنے آپ سے تنگ ہو جائیں. لیکن مالک نے کس انداز سے ہر ایک کو اپنی جگہ پہ فٹ کیا ہے کہ ہمیں محسوس نہ ہو کہ ہمارے گردے بھی کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی اپنا کام پورا کر رہے ہیں، ہمارا جگر بھی اپنا کام کر رہا ہے، دل بھی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہم دوڑیں لگا رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، 12 گھنٹے کام ہو رہا ہے، 14 گھنٹے کام ہو رہا ہے، اور 20 گھنٹے کام ہو رہا ہے. چل رہا ہے انسان، چل سو چل ہے، بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مشقت والے کام ہو رہے ہیں، جو مرضی کھا رہا ہے پی رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اللہ کے دیے ہوئے ایک عطیہ ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. تو مالک کی نعمتیں لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گنو گے تو گن نہیں پاؤ گے. اور ہمارا کام بھی نہیں ہے گننا، نہ ہم گنتی کے پیچھے پڑ سکتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں یا اللہ تو نے انگنت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس طرح شکر کرنے والا بنا کہ ہم نہ شکرے نہ ہوں، نہ شکرے نہ ہوں. وگرنہ قرآن کریم نے ہم سے گلہ کیا ہے، قرآن کریم نے ہم سے گلہ کیا ہے، یا کہیں اللہ نے تھرو قرآن ہم سے گلہ کیا ہے کہ تم نہ شکرے بہت ہو. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون، کہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کانوں کو پیدا کیا، تمہاری آنکھوں بینائی کو پیدا کیا، تمہارے دل کو پیدا کیا، لیکن شکر کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں. اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر والے اعمال کرو، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بڑے کم ہیں. نہ شکرے بہت زیادہ ہیں، نہ شکرے بڑے زیادہ، کھاتے بھی رہتے ہیں، نہ شکری بھی کرتے رہتے ہیں، جی بھی رہے ہیں، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، پھر بھی مر گئے کہنے والے بہت زیادہ ہیں. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندے شکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے دکھایا ہے کہ تمہاری مرضی ہے شکر کرو نہ کرو، لیکن نعمتیں کھول کھول کر رکھ دی ہیں. ہم نے بتلا دیا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے شکر گزار بنو یا نہ شکرے بنو. اگر اتنی نعمتوں کے باوجود بھی تم شکر گزار نہیں بن سکتے تو پھر تم کبھی بھی شکر نہیں کر سکتے، پھر تم کبھی بھی شکر نہیں کر سکتے ہو. اور اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ شکر گزار کے ساتھ ہے. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرے بندو اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اپنی نعمتیں زیادہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو گے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور اللہ عذاب کیا دیں گے؟ پھر تم سے وہ نعمتیں اللہ لے لیں گے. پھر تمہیں احساس ہوگا کہ واقعی ہمارے پاس کتنی بڑی نعمتیں تھیں. کیا کیا تھا؟ ایک ہسپتال کا چکر لگائیں، ایک ایمرجنسی میڈیکل ایمرجنسی کا چکر لگائیں، مختلف وارڈز کا چکر لگائیں، دل کی وارڈ میں جائیں، فالج کی وارڈ میں جائیں، کینسر کی وارڈ میں جائیں، اور اعضاء کی وارڈ میں جائیں، اور اسی طرح سے دماغ کی وارڈ میں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں. سانس والی وارڈ میں جائیں، وینٹیلیٹر والے لوگوں کے پاس جائیں، آپ کو پتہ چلے گا آپ کے پاس سانس کی کتنی بڑی سہولت ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا. کسی کا پاؤں کٹا ہوا، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ، کسی کے گردوں کا مسئلہ، کسی کے دماغ کا مسئلہ، کسی پہ کوئی فالج کا اٹیک، کسی سے کوئی جو ہے وہ پیرالائز ہے، معذور ہے، جا کے دیکھیں، پھر دیکھیں زبان سے شکر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. جیل کا ایک وزٹ کریں، وہاں کے قیدیوں سے ملاقاتیں کریں، کو 25 سال، کو 30 سال، کو سزائے موت، کو نشے میں، کو فلاں میں، کو اتنے سال سے قید ہے، کسی کی اتنی سزا ہے، کسی کے کیا معاملات ہیں، کسی کا خاندان اجڑ گیا، کسی کا بھائی قتل ہو گیا، کسی کا باپ قتل ہو گیا، کسی کی اولاد قتل ہو گئی. جیل کا ایک وزٹ کریں، ایک معائنہ کریں، پھر پتہ چلے گا آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم 8 گھنٹے کام کر کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے بوجھ میں پھنس گئے ہیں. 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو، یہ کام کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. اللہ کا شکر ہے کر تو سکتے ہو. 8 گھنٹے کے لیے کرتے ہو، اس کے لیے عوض کچھ ملتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد پھر تم چل پھر سکتے ہو.
زندگی بھر چارپائی پر نہیں ہو، بیڈ پر نہیں ہو، ان لوگوں سے ملاقاتیں کریں جا کے جو سال ہوا سال سے چارپائیوں کی نظر ہے، جو بیڈوں پر لیٹے ہوئے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے ہیں، اپنا پیشاب پاخانہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ہر چیز کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، جو اچھے خاصے باڈی نظر آ رہی ہے لیکن ان کو پیمپر لگائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملاقات کریں، پھر پتہ چلے گا خود چل کر واش روم میں جانا اور نکلنا یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کو پیشاب کے بیگ لگے ہوئے ہیں، جن کو پاخانے کے بیگ لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا اندر کی آنتیں کتنی بڑی نعمت ہے، پیشاب کی نالی کتنی بڑی نعمت ہے، جن کی ہوا خارج نہیں ہوتی پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت ہے، پاخانے کا آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ نعمتوں پہ کو غور کرنے والا تو ہو کہ دانت تو کھا رہے ہوں، گھس گئے ہوں کھا کے، لیکن زبان نہ شکری میں چل رہی ہو، زبان پھر بھی یہ کہہ رہی ہو کچھ بھی نہیں ہے، زبان پھر بھی یہ کہہ رہی ہو لٹ گئے، زبان پھر بھی یہ کہہ رہی ہو مہنگائی بہت ہے، فلاں بہت ہے، یہ طوفان وہ طوفان۔ کیا جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اس سے کم ہیں؟ مزاج کے اندر نہ شکری آ چکی ہے، مزاج کے اندر عمومی مزاج میں نہ شکری آ چکی ہے، اجتماعی طور پر ہم نہ شکر ثابت ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن کی شان کیا تھی کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنتا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اریت النار فاذا اکثر اہلھا النساء، کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی، میں نے دیکھا اکثر عورتیں ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ کیوں تھی وہ؟ فرمایا یکفرنا وہ کفر کرتی ہیں، ناشکری۔ تو صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ ایکفرنا باللہ، کہ وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ، وہ اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں، خامد کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں ہے۔ جو اللہ کا ناشکرہ ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ خامد کے ناشکری ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک بندہ ساری زندگی اس کے ساتھ خیر کرتا رہتا ہے، بھلائی کرتا رہتا ہے، کھلاتا پلاتا رہتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن جب کوئی ایک چیز نہ ملے، کوئی ایک ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو اس کی زبان سے فوراً یہ نکل آتا ہے ما رأیت منک خیرا، میں نے آپ سے کوئی بھلائی کبھی دیکھی نہیں ہے۔ یہ ناشکری کی سزا ہے جہنم میں پڑی ہوئی۔ اور جو بندہ اللہ سے گلے کرے کہ میرا تو جو ہے وہ مجھے زندگی میں کچھ ملا ہی نہیں، مجھے زندگی میں کوئی نصیب ہی نہیں ہوا، ہمارے نصیب کہاں اتنے اچھے، ہمارے مقدر میں کہاں فلاں چیز، ہمارے مقدر میں تو یہ ہے ہی نہیں، ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں، ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے، ہمارے پاس تو بندش ہے، فلاں ہے، کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے؟ جو پیٹ بھر کے کھانا کہتا ہے ہمارے نصیب کہاں، جو رات کو سو کے صبح اٹھ کے کہتے ہیں ہمارے نصیب کہاں، وہ سارا کچھ کر کے لباس پہنا ہوا ہے پھر کہتے ہیں ہم کہاں؟ ذرا جائیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، جو فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے ہیں، جو چوکوں چوراہوں پر پڑے ہوئے ہیں، سردی کا لباس نہیں، گرمی کا لباس نہیں، سردی کا ٹھکانہ نہیں، گرمی کا ٹھکانہ نہیں، ذرا دیکھو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ہمیشہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، دنیا کے سٹیٹس میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کی طرف دیکھے، بڑی فیکٹری والا چھوٹی فیکٹری والے کی طرف دیکھے، اور اسی طرح سے سائیکل والا پیدل کو دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل کو دیکھے۔ جب نیچے والے کو دیکھے گا اور پیدل والا اس کو دیکھے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، ایٹ لیسٹ میں چل تو سکتا ہوں۔ شیخ سعدی کا واقعہ ہے، ایک دفعہ جوتا گم ہو گیا اور اللہ سے ایک دل میں آئی کہ یا اللہ جوتا گم ہو گیا، پیسے بھی نہیں لے لوں، اور ایک شکوے کا انداز آیا۔ اللہ نے فوراً ایک بندہ دکھایا جس کے پاؤں نہیں تھے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے پاؤں تو ہیں، ننگے پاؤں ہوں، چل تو سکتا ہوں، پاؤں تو ہیں۔ اپنے سے نیچے کو دیکھے کہ میں 2 وقت کا کھانا کھا رہا ہوں، اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے، میں چلو کوئی تنخواہ لے رہا ہوں، اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں سورس آف انکم، میں چلو صحت میں تو ہوں۔ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، کبھی بھی ناشکری نہیں آئے گی۔ اور جب ہمیشہ ایک قدم آگے اٹھائیں گے اور اوپر دیکھیں گے تو ناشکری آئے گی۔ جب نیچے والا اوپر پیدل سائیکل والے کو دیکھے گا، سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا، موٹر سائیکل والا کار کو دیکھے گا، کار والا بڑی گاڑی کو دیکھے گا، بڑی گاڑی والا کئی گاڑیوں والے کو دیکھے گا، کئی گاڑیوں والا ہیلی کاپٹر کو دیکھے گا، اوپر سے اوپر دیکھتا جائے گا، دل میں ناشکری آتی جائے گی۔ ہاں آپ علیہ السلام فرمایا اگر اوپر والے کو دیکھنا ہے، اوپر والے کو دیکھنا ہے کو دین میں دیکھو کہ میں تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں یا دن میں کوئی 1 نماز پڑھتا ہوں، وہ دیکھو بیچارہ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، مجھ سے اعلیٰ ہے۔
میں تو صرف جمعے پہ مسجد میں آتا ہوں، وہ 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ بھی پڑھتا ہے۔ میں تو صرف فرض روزے رکھتا ہوں، وہ نوافل بھی رکھتا ہے۔ میں تو صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، یا وہ بھی ڈنڈی مار جاتا ہوں، وہ بندہ دیکھو ہمیشہ خرچ کرتا ہے۔ میں تو صرف رمضان میں جوش میں آتا ہوں، میری جو ہے وہ سخاوت رمضان میں جوش مارتی ہے اور میں اپنا پیسہ نکالتا ہوں، وہ بندہ پورا سال خرچ کرتا ہے، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ میں صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہوں، وہ بندہ دیکھو وہ نوافل بھی ادا کرتا ہے، وہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ چاش بھی پڑھتا ہے، اس کے پڑوسی بھی اس سے خوش ہیں، اس کے کولیگ بھی اس سے خوش ہیں، اس کا پارٹنر بھی اس سے خوش ہے، اس کی بیوی بھی اس سے خوش ہے، اس کے بچے بھی اس سے خوش ہیں۔ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، میں اس کو دیکھ کر اس کو کاپی کرنے کی کوشش کروں، پھر جذبہ آئے گا شکر گزاری کا، پھر بندہ شکر گزار بنے گا، وگرنہ پھر کڑتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر نہ کریں، کمپیئر نہ کریں۔ کمپیریزن انسان کو احساس کمتری کا شکار بنا دیتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا دنیا میں ہم نے تقسیم کیا ہے، تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس زیادہ کیوں ہے یا اس کے پاس اتنا کیوں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ کا کام ہے جو آپ کے پاس ہے صرف اپنے گریبان، اپنی جھولی، اپنی چار دیواری میں دیکھو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ ان لوگوں کو دیکھو، وہ کروڑوں لوگ جو آپ سے نیچے ہیں، جن کے پاس آپ جیسی فیسلٹیز نہیں ہے، آپ جیسی سہولیات نہیں ہیں، آپ ان کو دیکھو، پھر احساس شکر پیدا ہوگا، پھر جذبہ شکر پیدا ہوگا، پھر تمہاری زبان ہلے گی شکر کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو، تاکہ اوپر والے کو دیکھیں گے دین کا جذبہ پیدا ہوگا، نیچے والے کو دیکھیں گے ہمیں اپنی نعمتوں پر، اپنی موجودہ چیزوں پر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور جب شکر گزاری آ گئی پھر دیکھیں اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بخاری شریف میں 3 آدمیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ایک کوڑی کا مریض تھا۔ مختصراً عرض کرتا ہوں تو اللہ نے امتحان کے لیے فرشتہ بھیجا، تینوں کو، گنجے کو بال دے دیے، نابینے کو آنکھیں دے دی، جو کوڑی کا مرض تھا جس کی جلد خراب تھی، سکن خراب تھی، اس کی جلد اچھی کر دی، سارا کچھ ہو گیا۔ پھر اللہ نے آزمائش کے لیے دوبارہ بھیجا انسانی شکل میں فرشتہ، اب ان کو آزماؤ کہ ہم نے دیا ہے، یہ کہیں خود تو نہیں بن بیٹھے۔ آئے گنجے کے پاس، ہاں جی میں غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، ضرورت مند ہوں، میری ضرورت پوری کرو۔ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کری، آپ میرے ساتھ کرو۔ آپ کے پاس بال نہیں تھے، آپ بیمار تھے، ایسے تھے، لوگ آپ کو گنجا کہتے تھے، اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا، میرے ساتھ کرو۔ انہوں نے کہا جاؤ، کون گنجا، کون بیمار، کون غریب، میں تو ہمیشہ سے ایسا ہوں، میں تو فیملی بزنس مین، ہماری تو فیملی بزنس مین کی ہے، ہمارا تو سارا پیچھے سے ایسا ہے، ہم تو پیچھے سے مضبوط ہیں، ایسا جاؤ، کچھ نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے، میں نہیں دے سکتا، مہنگائی بہت ہے۔ حالانکہ مہنگائی آج کل کے لحاظ سے بھی بعض لوگ اس لیے خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، مشکل ہو گئے ہیں، اسے یہ نہیں پتہ جو غریب ہے اس کے لیے بھی مہنگائی آ گئی ہے، اور اگر آپ اس کے فقر کو دور کریں گے اللہ آپ کے فقر کو دور کرے گا۔ کہتا ہے جی نہیں میں نہیں کر سکتا، اور میں تو شروع سے ایسا ہوں ویسا ہوں۔ اب وہ اپنی پچھلی حالت کو بھول گیا، اصلیت کو بھول گیا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تو شروع سے ایسا ہی تھا، بڑا خوشحال تھا، فلاں تھا، صحت مند تھا، خوبصورت تھا، مالدار تھا، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے، تو ویسا ہی کر دے۔ وہ پھر چلا گیا اپنی اصلیت، دوبارہ آئے دوسرے کے پاس، ہاں جی آپ کوڑی کے مریض تھے، لوگ آپ سے دور بھاگتے تھے، آپ سے گھن کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اللہ نے آپ کو یہ دیا۔ اس نے بھی یہی جواب دیا، انہوں نے کہا کون سا؟ فلاں فلاں فلاں، میں تو شروع سے ایسا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو ایسا تھا، اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تھا۔ وہ بھی گیا اپنی اصلیت پہ۔ تیسرے نابینے کے پاس آیا، ہاں جی اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کو دیا، آپ مجھے دیں، میں غریب ہوں، مسکین ہوں اور عیالدار ہوں، فلاں فلاں، حاجت اپنی پیش کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ، میں اللہ نے مجھے نعمتیں دی، واقعی میں نابینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، آنکھیں نہیں تھی، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، پھر اللہ نے کرم کیا، اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے آنکھیں دی، یہ نعمتیں دی، یہ بکریاں عطا فرمائی، آج یہ سارا مال ہے میرا، تجھے جو مال چاہیے یہ موجود ہے تو لے جا۔ انہوں نے کہا بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ امتحان تھا، ابتلیتم، تمہاری ابتلا آزمائش تھی، اللہ نے تمہیں آزمایا، اللہ رضی عنک وسخط عن صاحبی کا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ کے 2 ساتھیوں سے ناراض ہو گیا، ان کو اللہ نے اپنی اصلیت پہ پھینک دیا۔
تو اس لیے ہم اپنے آپ کو جانچیں. کہیں اپنا مقام اونچا مل گیا, کوئی کرسی مل گئی, کوئی سیٹ مل گئی, مالداری آ گئی, اللہ نے ریل پہ لگا دی, تو اپنی اصلیت کو کبھی نہ بھولیں, مالک کو کبھی نہ بھولیں, اس کے نام پہ دینا کبھی نہ بھولیں. اپنے آپ میں اپنی اصلیت کو یاد کرتے رہیں, اپنے ٹائم کو یاد کرتے رہیں, مالک کا شکر ادا کرتے رہیں. شکر ادا کرتے رہیں گے, نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں. اور اگر ناشکری آئی تو پھر نعمتیں رہ نہیں سکتی. نعمتیں ہیں تو اس لیے ایک زبان سے شکر ہے اور ایک عمل سے شکر ہے. شکر عمل سے کیا ہے کہ مالک کی نافرمانی نہ کریں, نافرمانی میں نہ پڑیں. نافرمانی, اللہ کو نافرمانی بالکل پسند نہیں ہے, اور نافرمانی ناشکری کا اعلیٰ درجہ ہے. نافرمانی ناشکری کا اعلیٰ درجہ ہے. ناشکری اور نافرمانی یہ ایک ہی چیز ہے. تو اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کریں. ہم انفرادی طور پر بھی نافرمان ہیں, اجتماعی طور پر بھی نافرمان ہیں. اپنے اندر اوبیڈینٹ بنیں اللہ کے, اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنائیں. مالک کو جو ہے وہ اپنے مالک کو اپنا جو ہے وہ شکر گزاری دکھائیں, اپنا جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ دکھائیں, اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں, دعائیں کریں, اللہ کو اپنی حاجت دکھائیں, روتے رہیں مالک ہم پہلے بھی تیرے ہی محتاج تھے, اب سب کچھ ہے تب بھی تیرے محتاج ہیں, وگرنہ اللہ سارا کچھ دے بھی سکتا ہے, روک بھی سکتا ہے. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ نے اتنا دیا کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرے پاس کتنا ہے, لیکن کھانے میں وہ نعمت اللہ کی کھا نہیں سکتے. ڈاکٹر نے کہہ دیا بھنڈیاں کھائیں, آپ جو ہے وہ سفید چاول کھائیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے. تو جب اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے. تو اس لیے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ مالک کے شکر گزار رہیں. شکر گزاری, اللہ کیا فرماتا ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم شکر گزار رہو گے اللہ تمہیں عذاب دے کے کریں گے کیا؟ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اللہ شکر کرنے والوں کو جزا خود دیتے ہیں, اللہ خود بدلہ دیتے ہیں. اگر ہم نے اللہ سے بدلہ لینا ہے تو ہماری زبان پر ناشکری کے بول نہ آئیں. موجودہ حالات بڑے سخت حالات ہیں, سارا کچھ ہے, اپنی تگ و دو کریں, محنت کریں, کمائی کرنے کی کوشش کریں. حالات سخت ہیں لیکن ناشکری زبان پر نہ لائیں. ہم نے بچپن سے آج تک کبھی جو ہے وہ اچھی خوشخبری نہیں سنی, یہی سنا ہے کہ اب مہنگائی ہو گئی, اب حالات خراب ہو گئے, اب ملک ڈوب گیا, اب یہ فلاں ہو گیا. آپ سن 70 کے اخبار اٹھا لیں اور آج کے اخبار اٹھا لیں, سیم چیزیں ہیں. اس وقت کی نیوز ہیڈ لائن دیکھ لیں, آج کی پڑھ لیں, سیم چیز ہے. پیٹرول 65 پہ تھا, ہم تب بھی کہتے تھے 50 ہونا چاہیے تھا. 300 سوا 300 تک گیا, تب بھی ہم کہتے تھے نیچے ہونا چاہیے تھا. نیچے آ گیا, ہم کہتے ہیں اور نیچے ہونا چاہیے تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر کوئی غلط کر رہا ہے, غلط کھا رہا ہے, وہ اپنی بھگتے گا. غلط کر رہے ہیں, ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے, لیکن ہم کم از کم اللہ کا شکر کرنا تو سیکھیں. مالک کے شکر گزار تو بنے. چینی 200 پہ گئی تب ہم کہتے ہیں 150 پہ ہونی چاہیے, 150 پہ آ گئی ہم کہتے ہیں 100 پہ ٹھیک تھی, 100 پہ ہم کہتے ہیں 50 پہ ٹھیک تھی. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو کم از کم ہم اپنی حد تک اللہ کا شکر تو ادا کریں, نافرمانی تو چھوڑیں. ہمیں اپنے اللہ کی فرما برداری کتنی کی ہے. اب یقین جانیں اگر ہمیں 2 ٹائم کا کھانا بھی مل رہا ہے تو یہ ہمیں بونس میں مل رہا ہے, ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. مستحق نہیں ہے, واللہ ہم مستحق نہیں ہے. اگر 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے, ہمیں چھت ملی ہوئی ہے, ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, یہ مالک کا احسان عظیم ہے ہم پر. یقین جانیں ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. تو ہم مالک کا شکر ادا نہ کریں, چیزیں الٹیاں نافرمانیاں کریں. پرسوں ترسوں کا اخبار پڑھا, اتنا دکھ ہوا کہ ہمارے حالات ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی لاہور ہے, فنکشن ہوگا اور ایک فیسٹیول ہوگا جس میں ناچ گانا ہوگا, گویے آئیں گے اور ہمارے عوام کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا جائے گا. وہ عوام جو پہلے سے بڑی خوشحال ہے, ہمارے جو سی ایم صاحب ہسپتالوں کے وزٹ کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے وہاں پہ مشینری نہیں ہے, وہاں پہ مریض مر رہے ہیں, ٹیسٹ باہر سے کروا رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں فاقوں سے, دوائی کے پیسے نہیں ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. سکول بند پڑے ہیں, اساتذہ احتجاج پہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری تنخواہیں دو, ہمارے الاؤنس دو. وہ غلط ہے, صحیح ہے, ایک الگ معاملہ ہے. تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, اسکول کو کہتے ہیں پرائیویٹ کرو, لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ پڑھے, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ لاکھوں کروڑوں لگا کے اس کی تشہیر کی, پھر 16 دن کا فیسٹیول رکھا, گلوکار آئیں گے, وہ لوگوں کو انٹرٹین کریں گے, وہ گانے گائیں گے. ادھر لہو لہو ہے, ادھر لاہور ہے, ادھر ہمارے بھائی لہو لہو ہیں, مائیں بچے معصوم بچے مر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں مرے تو مرے, ساڈا لاہور ہے. یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو اور کیا ہے, عذاب الہی کو دعوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایک طرف تو ہم اتنی عیاشیاں کرتے ہیں, ایک طرف ہمارا ایک معلمین کا طبقہ ہے وہ رو رہا ہے, مریض رو رہے ہیں, ہر کوئی تنخواہ دار رو رہا ہے. ادھر سارا, ادھر سے ہم کہتے ہیں ہم نے ہلے گلے بھی کرنے ہیں ساتھ.
ہلے گلے، تو ہمیں اپنے رویوں پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را جو بیسک نیڈ ہیں وہ تو پوری کرو، پہلے ان کی طرف توجہ دو، ہلے گلے بعد میں کرنا۔ ایک بندہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو پہلے اس کی ٹانگ کی طرف توجہ ہوگی یا پہلے اس کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے گا کہ بھائی اس کے کپڑے تو نہیں میلے ہو گئے، کپڑا تو نہیں پھٹ گیا، اور بھائی اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، پہلے ٹانگ کا علاج کرو۔ خدا را انسانیت سسک کے بچے ہسپتالوں میں مر رہے ہیں، تمہارا پڑوسی مسلمان ملک وہاں پہ بچے قتل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تمہارے پاس زیادہ ہی پیسہ آیا ہوا ہے، اترا ہوا ہے، تو اپنے قرضے اتارو، وہاں پہ مسلمانوں کو دو، تم یہاں پہ لوگوں کو ناچنے پہ لگاؤ اور ان کو گانے پہ، یہاں تو پہلے ناچنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی نافرمانی کو دعوت نہ دے، نافرمانی سب سے بڑی ناشکری ہے، سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو اس لیے آئندہ کوشش کریں ہم زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔